نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي اللہ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ بزم عاشقان الہی اللہ کے عشق میں، رب کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والوں کی یہ عظیم و شان محفل ہے۔ آج رات اس لمحے میں رب کی عاشق اپنے رب کی محبت میں گم ہو کر اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت اور اس پیار میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میں آپ تمام پروکاسی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں اللہ رب العزت اس محبت میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔
حافظ محمد طارق صاحب کو، جن کے ساتھ یہ سارا سیرا ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ٹھیکہ جانی بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے چوک پہ آ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے پیار کو دیکھ کر، آپ کے اس دین کے جذبے کو دیکھ کر دل فرحاں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، سحری کے وقت ہر ایک نے اٹھنا ہے۔ بس چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ برادری ذکر دیکھیں، قرآن مجید کا سننا اور اتنی محبت اور ذوق کے ساتھ سننا، اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنے آپ کو اپنے دنیاوی معاملات سے نکال کر بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، اس سے بڑھ کر اور کون سا عشق الہی کا اور نظارہ ہو سکتا ہے۔ اور ایمان والوں کی تو یہی پہچان ہے، ایمان والوں کی تو یہی شان ہے، ایمان والوں کا یہی مقام ہے کہ ٹھیک ہے رب نے دولت دی، رب نے مال دیا، رب نے زمینیں دی، رب نے جاگیریں دی، دنیا کا سارا مال و متاع دیا، مگر ان سب چیزوں پر اگر فوقیت اہمیت دیتا ہے مومن، بندہ مومن، تو رب کی محبت کو دیتا ہے، رب کے پیار کو دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن سے انسان کو محبت ہے، پیار ہے، مگر رب کی محبت کے سامنے، رب کے پیار کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیج ہیں۔ اور رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر اسے پیار ہے، ہر ایک سے بڑھ کر اس سے محبت ہے، تو اپنے رب سے پیار ہے۔ رب کے عشق میں اپنی زندگی گزارنے والوں کی عجیب ہی باتیں، عجیب ہی ان کے واقعات آتے ہیں۔ ایک شخص اپنے پرانے دور کا، جب کہ لونیاں کنیزیں خریدی جاتی، وہ ایک لونڈی خریدنے کے لیے اپنے گھر کے کام کے لیے ایک کنیز نوکرانی خریدنے کے لیے وہ بازار میں جاتا ہے، اور بازار جہاں یہ لونڈیاں بکتی ہیں، جہاں یہ کنیزیں بکتی تھیں، اس بازار میں پہنچتا ہے، اور ایک کنیز پہ، ایک لونڈی پہ اس کی نظر پڑتی ہے۔ کہنے لگا اس کے مالک کو کہ بھائی یہ لونڈی میں نے خریدنی ہے، یہ کنیز میں نے خریدنی ہے، اس کی کیا قیمت؟ کہنے لگا تم اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کی حالت تم دیکھ رہے ہو، اس کا رنگ زرد ہے، اس کا جسم کمزور ہے، اور اس کا قدم اٹھا نہیں جاتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرا اتنا کام کیا ہے، گھر کا تھوڑا سا ہی کام ہوتا ہے، یہ کر دے گی۔ تو جو قیمت اس نے کہی، اس شخص نے خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ آپ اس سے پوچھنے لگا، یہ بات ذرا غور سے آپ سنیں کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے، ایمان والوں کی پہچان کیا ہے۔ انہیں محبت ہے تو رب سے، انہیں پیار ہے تو رب سے، انہیں چاہت ہے تو رب سے، ان کا رشتہ جوڑا ہوا ہے تو رب سے، ان کا تعلق قائم ہے تو رب سے۔ تو فرمایا ان کی طبیعتیں کیسی ہوتی ہیں، لے کر آیا، کہا کہ کام کرو گی؟ اس شخص نے جس نے خریدا خرید کو اس سے کام کرو گی؟ اس نے کہا ہم ہیں ہی کام کرنے کے لیے۔
ہم تو مالک کا کام کرنے کے لیے ہیں، ہم آئی دنیا میں اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے۔ وہ سمجھا بھی اس بات کو کہ یہ نوجوان عورت کہاں سے بول رہی ہے، اس کی بولنے کی جو انداز ہے وہ کیا ہے، وہ نہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم مالک کے فرما بردار ہیں، مالک جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ اس نے سمجھا یہ جس مالک سے میں نے اسے خریدا شاید اس کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ بات کچھ اور کر رہی تھی۔ عورت ذرا غور تو کریں، تھی عورت مگر بات اتنی اونچی اس نے کی ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ اس کا مالک ہے یا میں مالک ہوں۔ کہا نہیں، اس نے اشارہ بتا دیا، نہ تو مالک ہے نہ وہ مالک۔ مالک کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم دنیا کے معاملات میں ایسے پڑ گئے، ان باتوں سے ہماری دلچسپی ہی نہ رہی، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ وہ عورت ہو کر گئے رہی ہے، ہم مالک کی زر خرید ہیں، مالک جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ ہم دنیا میں آئی مالک کی فرما برداری کے لیے، لیکن اس خریدنے والے نے اس کی بات کو نہ سمجھا۔ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا بات کہہ رہی ہے، گھر مجھ سے بتایا یہ کام کرنا ہے تمہیں۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا، اب جب کہ رمضان المبارک یہ آخری ایام ہے، یہی دن تھے، 27واں روزہ تھا یا 28واں روزہ تھا۔ وہ کہنے لگا اپنی اس کنیز کو، اپنی اس نوکرانی کو، اپنی اس لونڈی کو کہا کل عید ہے، کل عید ہے، آؤ بازار میں سامان خریدنے کے لیے۔ اچھا کل عید ہے، غور کریں۔ تب یہ اسے سمجھنے لگی کہ یہ بات کیا کہہ رہی ہے۔ کہا کہ عید ہے، عید ہے۔ عید کی بات آئی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے، ایک مجذوب، رب کی عشق میں تڑپنے والا، رب کی محبت میں پھڑکنے والا، رب کی عشق میں گم رہنے والا، ہاتھ اس طرح فضا میں پھیلاتا ہوا خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں آیا، پوچھتا ہے عید کرو۔ ہمارے ہاں ہماری طرح کی آدمی اگر کہتا ہے جب عید کا چاند چڑھے گا تب عید ہوگی۔ خواجہ نے جواب دیا اس محبت الہی میں تڑپنے والے کو، عشق الہی میں مچلنے والے کو جب اس نے سوال کیا عید کرو تو آپ نے جواب دیا یار مرسی جنا۔ ہماری عید تو وہ ہوتی ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے، کہتے ہیں عید الفطر کل ہے۔ ہمارے ہاں عید کا تصور تو یہ ہے دوستو، عید کا چاند طلوع ہوا، کہیں گے کل پرسوں عید الاضحیٰ ہوگی، لیکن عاشقوں کی عید نہیں، جو رب کے عاشق ہیں یہ حلوے والی عیدیں، یہ گوشت والی عیدیں ان کی نہیں، ان کا عید کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کب؟ جب پردہ ہٹتا ہے، یار دیدار کراتا ہے، پردے چھڑتے ہیں، یار کی دیدار میں گم ہوتے ہیں، ان کی عید وہ ہوتی ہے۔ کہا حضور ابھی آپ نے اور عشق کی آگ لگا دی، خواجہ غلام فرید یار مرسی کھڑا۔ کہا کہ میں مرسی جنا، میں مرسی جنا، جب یہ میں مرے گی تو پھر عید ہوگی۔ تو اس لونڈی کے مالک نے اسے کہا کہ آؤ چلو بازار خریدنے کے لیے، سامان گھر کا سودا خریدنے کے لیے۔ کیوں؟ کل عید ہے۔ اچھا تمہارا چاند نظر آ گیا، تمہیں اپنا چاند نظر آ گیا؟ وہ حیران کی یہ بات کیا کر رہی ہے، یہ کیسی بات کر رہی ہے، چاند نظر آیا؟
جب اس کی بات نہ سمجھے اس کے مالک نے نا کہا چلو رہنے دو، آؤ چلو بازار میں سامان خریدنے کے لیے۔ بازار میں جب پہنچتے ہیں دکان پر، وہ سودا خریدتا اور اس خریدنے کے بعد اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ۔ وہ لونڈی سامان کو اٹھاتی ہے، گھر میں لاتی ہے۔ اس نے ایک دن دیکھا کہ جب ہم سو جاتے ہیں، اس لونڈی کے لیے اس نے ایک الگ مکان اس کو دکھایا، جو پرانا سا مکان تھا، جو ایک کھنڈر کی مانند مکان تھا۔ اور ایک رات اس نے دیکھا کہ وہ مکان جس کے اندر بتی کا انتظام نہیں، جس کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں، جس کے اندر روشنی کے انتظام نہیں، جب رات ہوتی ہے تو اس کے اندر سے روشنی کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہیں خبر نہیں کہ یہ عورت کس مقام کی ہے جس کو ہم نے خریدا ہے۔ دوسرے دن اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے، کل عید ہے۔ گھر کے اندر مبارکیں دینے لگے، ایک دوسرے سے مبارکبادی دینے لگے۔ پوچھتی ہے کہ یہ مبارک کیسی ہے؟ اس کے مالک نے اسے بتایا کہ یہ عید کا چاند نظر آیا ہے، کل عید ہو گئی۔ ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں میں نے تو 30 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے۔ عورت کہنے کی تم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، تمہیں چاند نظر آیا، میں نے تو 30 سال ہو گئے، میری مالک 30 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، میرا چاند مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کا چاند کس طرح اشارہ تھا، اس کا چاند کس طرف اس کا اشارہ تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جنہیں ہر ایک سے بڑھ کر پیار ہے تو رب سے پیار ہے۔ ان عاشقوں کا چاند بھی وہی، ان کا محبوب بھی وہی، ان کا مطلوب بھی وہی، ان کا معبود بھی وہی، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کا چاند بھی وہی، ان کا معشوق بھی وہی، ان کا مطلوب بھی وہی۔ کہا تمہیں مبارک، تمہیں تمہارا چاند نظر آ گیا۔ وہ رو کر کہنے لگی ہے 30 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، ہے 30 سال ہو گئے رات قیام میں کھڑے ہوئے، مجھے میرا چاند نظر نہیں آیا۔ وہ رو کر خاموش ہو گئے۔ صبح عید تھی، اس کے مالک نے اسے کہا یہ کھانے تم نے تیار کرنے ہیں، میرے دوستوں نے آنا ہے، میرے مہمانوں نے آنا ہے، کل عید کے بعد یہ کھانے تیار ہو۔ اس کی اس لونڈی نے، اس کی اس کنیز نے، جس کی آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو رہتے ہیں، اس کا رنگ زرد رہتا ہے، جو رب کی عشق میں ہمہ وقت گم رہتی، کہنے لگی میرے مالک جب تم عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے، سارا کچھ جو تم نے کہا یہ تمہارے لیے تیار ہوگا۔ جب عید کی نماز پڑھ کر گھر والے آئے، اس کا مالک آیا تو اس نے پوچھا کھانا تیار ہے؟ کہا ہاں تیار ہے، کھانا لگا دو۔ اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا چن دیا گیا، بڑا عالی شان کھانا، بڑا ہی لذیذ کھانا، جو رب کی محبت میں گم ہو کر کھانا پکاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی جو لذت ہوتی ہے وہ بھی دوسروں ہاتھوں سے جدا ہوتی ہے۔ جب وہ کھانا تیار ہو گیا، لگ گیا، اس نے کہا آؤ کھانا تیار ہے۔ جب گھر والے آئے، ان کے عزیز و اقربا آئے، ان کے رشتہ دار آئے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ جب بیٹھے اس کنیز نے، اس لونڈی نے مصلی بچھایا، ایک مصلی بچھایا اور اس مصلی پہ کھڑی ہو کر رب کے حضور قیام میں کھڑی ہو گئی۔ اتنی اس کی آواز نکلی ہے ان لوگوں کا چاند نظر آ گیا اور یہ کھانے کھا رہے ہیں،
یہ ان کھانوں میں ایسی کی لذتوں میں گم، یہ دنیا مافیا سے ماورا ہے۔ اے میرے جان تو مجھے بتا تو کب مجھے نظر آئے گا؟ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے رب العالمین تو بتا تو مجھے کب اپنا دیدار کرے گا؟ تیرے عشق میں 23 سال ہو گئے، نہ دن کو سوئی نہ رات کو سوئی، نہ دن کو کھایا نہ رات کو کھایا، نہ دن کو پیا نہ رات کو پیا، ایک تیری ہی طرف، ایک تیری ہی طرف، ایک تیری ہی طرف، ایک تیری ہی خواہش، ایک تیری ہی چاہت۔ یا اللہ تو کب مجھے اپنا دیدار کرے گا؟ بس اتنا کہا اور زبان سے ایک چیخ نکلی، زمین پہ گری، روح پرواز کر دی۔ یہ دوستو رب کی عاشق، کبھی ہم نے بھی اپنے رب سے کیا ہے، کبھی یہ بھی کہا دعا مانگی اللہ اپنا عشق عطا کرنا۔ جنہیں رب کا عشق مل جاتا ہے نا، یہ رمضان کے روزے وہ خوشی خوشی محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے اس کے بارگاہ میں عرض کرتے رب العزت یہ ایک مہینہ کے روزے کیا زندگی بھر کے روزے ہوتے تو تیری بارگاہ میں ہم جھک جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ 5 نمازیں کیا 50 نمازیں بھی اگر فرض ہوتی تو یا اللہ پوری زندگی تیرے حضور کی ہم میں گزر جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا قرآن نے ذکر کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ہر ایک سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ برادرانی جی بغیر عشق کی بات آ گئی ہے، محبت کی بات آ گئی ہے، پیار کی بات آ گئی ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ تم عاشق ہو رب کے تو یہ کہہ دیا کرو قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں یا اللہ سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ عاشق جب یہ کلام سنتا ہے نا وہ تڑپ جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ بختیار کاکی جلوہ فرما تھے، خواجہ معین الدین اجمیری جلوہ فرما تھے، حضرت حمید الدین لاہوری جلوہ فرما تھے، بڑے بڑے اولیاء ایک محفل سما میں تشریف فرما تھے۔ محفل سما کی قوالی ہو رہی تھی، اس قوالی کی محفل میں یہ اولیاء خواجہ معین الدین اجمیری جیسے سلطان الہند، جنہیں کہا جاتا ہے کہ نائب رسول ہے سرزمین ہند پر، اور ان کے خلیفہ حمید الدین لاہوری اور انہی کے خلیفہ خواجہ بختیار کاکی، بڑے بڑے اولیاء صوفیاء ایک محفل سما میں بیٹھے، بات عاشق کی ہو رہی ہے۔ آج میں ذرا موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ان موضوع پر تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، تو میں کہتا ہوں چلو آج میں آپ کی عشق کی باتیں ہو جائیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس ماہ میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی تو اللہ اپنا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما۔ تو قوالی ہو رہی تھی، اس قوالی کے دوران قوال میں شعر پڑے، کیا عاشقانے کشتگانے خنجرے تسلیم را، عاشقانے کشتگانے خنجرے تسلیم را۔ جب یہ کہتے ہیں عاشق وہ اپنے معشوق کے، اپنے معبود کے جو خنجر تسلیم و رضا ہے اس سے وہ ذبح شدہ ہوتے ہیں۔ رب کی عاشق، جب یہ کہا جاتا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، سنا ہی نہیں اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے محبوب کا تذکرہ کہ اس کی کشتے عشق میں کیسے اپنی جانیں اس کی حضور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ عاشق کہا کشتگانے عاشقانے کشتگانے خنجر تسلیم را، اس خنجر کے
خنجر تسلیم و رضا سے جو رب کے عاشق سوا شدہ ہوتے ہیں اپنی جان اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جب وہ دوسرا مصرع پڑھتا ہر زمان از غیب ہر زمان از غیب جانے دیگر کہ ہر زمانے میں انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، نئی زندگی مل جاتی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا اے قوالو اس کا تکرار کرتے رہو، تکرار کرتے رہو. اور جب نماز کا وقت ہوتا خواجہ بختیار کاکی سنبھل جاتے، نماز ادا ہوتی، فرض نماز کے بعد پھر وہی کیفیت. یہ کتنے دن معاملہ رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن یہ معاملہ رہا. حکم جاری ہو گیا کہ اسی شعر کو پڑھتے رہو. اور جب آخری دن تیسرا دن آیا تو کہا مہربانی فرماؤ یہ دوسرا مصرع نہ پڑھ، بس یہ ایک ہی مصرع رہو. عاشقانے کشتگانے خنجر تسلیم را. جب یہ مصرع پڑھا خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دی. یہ جان کا مالک تو وہی ہے، اس جان کا مالک وہی رب ہے، اس جان کو پیدا کرنے والا وہی ہے، یہ جان جیسی نعمت دینے والا وہی ہے. بے شمار اس کی نعمتیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. الحمدللہ اس نے یہ نعمت بھی دی ہمیں. آج کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، جو اس کی رضا کی خاطر جو ہم جاگ رہے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے. اس کی رضا کی خاطر ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں یہ بھی اس کی عظیم نعمت ہے. اور اس کی نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، اپنا ذکر ہماری زبانیں سے کرایا. ہم اس قابل کہاں ہیں، زبان اس قابل کہاں یا اللہ جو تیرا ذکر کرے، یا اللہ یہ کان قابل کہاں جو تیرا ذکر سنے. یہ تیری مہربانی. اللہ رب العزت تمام کو سلام عطا فرمائے. بھائی ہمارے اپنے صاحب اللہ تعالیٰ کو کل بھی ان سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی، میں بہت مبارک دے رہا ہوں آپ سب. اللہ عزت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے.